اب مرزا جو جیل میں ہے نا، مرزا جیل میں ایسا بےایمان ہے، وہ اس آیت کا مذاق اڑاتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا، وہ کہتا ہے دیکھو جی، کیونکہ نا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب یہ سرگودے والے، وہ کہا کرتے ہیں کہ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہاں بڑا زور لگاتے ہیں وہ، یہ ایک یہاں پہ لفظ موجود ہے، ایک سورۃ حدید میں یہ لفظ موجود ہے، وہاں بھی ایسے ہی ہے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وہاں بھی یہی لفظ موجود ہے۔ وہاں پہ جب زور لگاتے ہیں نا بندیالوی صاحب، اب وہ ان کی نقل اتارتا ہے کُلًّا وَكُلًّا، مطلب کرنا کل، کسی نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو یا اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا ہو اور مرتے دم تک اسی کے اوپر وہ رہا ہو، مرتے دم تک اسی کے اوپر وہ قائم رہا ہو، اسلام کے اوپر موجود رہا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی القاعدون، نہیں ہے برابر بیٹھنے والے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، غیر اولی الضرر، جن کو کوئی عذر نہیں ہے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی رب العالمین نے مجاہدین کو جو جہاد کرنے والے ہیں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر درجہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے حسنہ کا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور فضیلت دی رب العالمین نے جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، درجات ہیں، بلندیاں ہیں، منہ اس کی طرف سے، مغفرت ہے اور رحمت ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجاہدین ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کو لیے رب العالمین نے فرمایا کچھ لوگ تو جہاد کرنے والے ہیں، کچھ لوگ ویسے ہی گھر میں بیٹھنے والے ہیں، ان کی فضیلت رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ لا یستوی القاعدون، ثواب میں برابر نہیں ہے بیٹھنے والے، من المؤمنین، جو ایمان والے ہیں، غیر اولی الضرر، جن کو کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، چل سکتا ہے ٹھیک ٹھاک، عقل بھی ٹھیک ہے، پاس مال بھی ہے، جہاد کے لیے جو ضروری ہے، یعنی جہاد کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہیں وہ ساری اس کے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود جہاد نہیں کرتا ہے۔ والمجاہدون، اور دوسرے وہ جو مجاہدین ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی اپنے مال بھی لگا رہے ہیں، اپنی جان بھی لگا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کیونکہ جب انسان کسی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے ضروری نہیں کہ خود ہی مار کے آ جائے، اب آگے والا بھی مار سکتا ہے۔ اب جہاد میں انسان کی جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کہیں سے گولی آ کے، کہیں سے کچھ آ کے لگ سکتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے مجاہدین کی بڑی شان بیان فرمائی۔ اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، ان کو رب العالمین نے فضیلت دی ہے بہت زیادہ، یہ فضیلت والے انسان ہے۔ اب ایک انسان گھر بیٹھا ہے، دوسرا انسان جہاد کرنے گیا ہوا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ایک دفعہ نا عبداللہ بن ام مکتوم، وہ نبی صحابی تھے، اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ جہاد کرو جہاد کرو، یا رسول اللہ میں کیسے جہاد کر سکتا ہوں، میں تو نبی نہ ہوں، میرا کام خراب ہے، یہ رب العالمین نے انہیں کو مجاہدین کو رب العالمین نے اتنا ثواب دیا ہوا ہے، ہم تو رہ گئے، اگر صحیح ہوتا تو پھر میں بھی جاتا۔ تو رب العالمین نے فرمایا یہ جو فضیلت وغیرہ ہے اللہ پاک جو بیان کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو معذور نہیں ہے، آپ تو معذور ہیں، یقین کے لیے ہے، جو معذور نہیں ہے، جن کو عذر کوئی لاحق نہیں ہے، وہ جا سکتے ہیں، ان کے مقابلے میں وہ جو گئے ہیں اور سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ اب وہ جو گئے ہیں اور وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں بیان کیا جا رہا ہے، جو معذور ہیں ان کی چھوٹ ہے، ان کو رب العالمین نے کہا کہ لا حرج، ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے مقام پہ آتے ہیں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے،
ان کو جو رب العالمین نے دینا ہے ان کو ملنا ہی ملنا ہے۔ آگے رب العالمین نے مزید فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین، رب العالمین نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے، وہ مجاہدین بھی اموالہم جو اپنے مالوں کے ساتھ کرتے ہیں، وانفسہم اپنی جانوں کے ساتھ کرتے ہیں، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر درجات درجے میں، یعنی درجے میں ان کو رب العالمین نے فضیلت دی ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جائیں گے اس وقت درجات ہوں گے۔ اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آ گئی، ایک صحابی کی ماں تھی، ام حارثہ ان کا نام تھا، کہنے لگی یا رسول اللہ، کیونکہ نا ان کے بیٹے کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا، کیونکہ وہ رستے میں تھے، وہ کسی نے کوئی تیر مارا، پتہ نہیں کہاں سے تیر لگا کہ وہ شہید ہو گئے۔ اب لوگوں نے جو نا کئیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ شہید نہیں ہوئے ہیں، یہ مارے گئے ہیں، فلاں ایسی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب ان کی ماں کو پتہ چلا، اب وہ ماں نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ مجھے بتائیں میرا بیٹا شہید ہے تو پھر دیکھنا میں صبر کرتی ہوں، اگر میرا بیٹا شہید نہیں ہے تو کہیں اور گیا ہوا ہے یا جنت میں نہیں گیا، پھر مجھے بتا دیں، میں دیکھنا کرتی کیا ہوں، پھر یعنی روؤں گی پیٹوں گی یہاں پہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو کیا سمجھ دیا کہ جنت کا ایک درجہ ہے، جنت کے 100 درجے، اور تیرا بیٹا سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے نا جنت الفردوس وہاں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو کیا سمجھ دیا کہ جنت کا ایک درجہ ہے، جنت کے 100 درجے، اور تیرا بیٹا سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے نا جنت الفردوس وہاں موجود ہے۔ یہاں سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ جہاد میں شہید ہو جانے کے بعد انسان فوراً سے کہاں چلا جاتا ہے؟ اصلی جنت میں۔ کہاں پہ؟ اصلی جنت میں۔ باقی جو یہیں پہ زندہ یہ خالی ہوائی بزرگوں کی باتیں ہیں، فلاں بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما دیا، فلاں رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما دیا۔ اور حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ شہید ہو جانے کے بعد ام حارثہ جو نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی، ان کا بیٹا جو حارثہ تھا وہ کہاں پہ گیا؟ نبی علیہ السلام کے کہنے کے مطابق جنت الفردوس میں گیا۔ کون سے جنت میں؟ سب سے اعلیٰ جنت الفردوس میں گیا۔ یعنی شہید ہو جانے کے بعد انسان کی جہاں روح جاتی ہے وہ کیا مقام ہے؟ یعنی شہید ہو گیا تو سیدھا کہاں پہ گیا؟ جنت الفردوس میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا دوسری باتوں کی طرف دھیان نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کی یہ فرماتا ہے، فلاں وہ فرماتا ہے، یہ فلاں 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 ہی ہے۔ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں، نہ نبی علیہ السلام کے صحیح حدیث کے مقابلے میں۔ جو یہ بات کہے گا بھی کہے بھی کنبہ برادری ایک طرف ہے، خاندان برادری ایک طرف ہے، لیکن عقیدہ ہمارا ایک طرف ہے، عقیدے میں ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن بات ذہن میں رکھیے گا، صحابہ کرام اگر جہاد کرنے کے لیے گئے ہیں یا نہیں گئے یا معذور ہیں گھر بیٹھے ہیں، سب کے لیے رب العالمین نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ سب کے سب کہاں پہ جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ صحابہ کرام کے لیے رب العالمین نے سب کے لیے، جو بھی صحابی ہے، اور صحابی کسے کہا جاتا ہے بھلا؟ صحابی کہا جاتا ہے ہر اس انسان کو جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہو، یا نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا ہو اور وہ ایمان کی حالت میں موجود ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ پھر سنیے گا، ایمان کی حالت میں کسی نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو یا اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا ہو اور مرتے دم تک اسی کے اوپر وہ رہا ہو، مرتے دم تک اسی کے اوپر وہ قائم رہا ہو، اسلام کے اوپر موجود رہا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ پھر ایسے صحابی کے لیے، ہر صحابی کے لیے اللہ فرما رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے لیے کیا ہے؟ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ ہے۔ اب مرزا جو جیل میں ہے نا، مرزا جیل میں ایسا بے ایمان ہے، وہ اس آیت کا مذاق اڑاتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا۔ وہ کہتا ہے دیکھو جی، کیونکہ نا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب یہ سرگودے والے، وہ کہا کرتے ہیں کہ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہاں بڑا زور لگاتے ہیں وہ، یہ ایک یہاں پہ لفظ موجود ہے، ایک سورۃ حدید میں یہ لفظ موجود ہے، وہاں بھی ایسے ہی ہے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وہاں بھی یہی لفظ موجود ہے۔ وہاں پہ جب زور لگاتے ہیں نا بندیالوی صاحب، اب وہ ان کی نقل اتارتا ہے، کُلًّا مطلب کرنا کل، ایسے بے ایمان بکواس کرتا ہے آگے سے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو جی فلاں جو نا وہ صحابی نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اور کے بارے میں بے ایمان بڑی بکواسات کرتا ہے، اور کہیں کچھ کہتا ہے کہیں کچھ کہتا ہے۔ تو اس لیے رب العالمین فرمانے میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے لیے کس کا وعدہ ہے؟ جنت کا وعدہ ہے۔ اور وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور رب العالمین نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے، بیٹھنے والوں پر اجر عظیمہ، بڑے اجر دیے ہیں رب العالمین نے۔
درجات منہ مغفرۃ و رحمہ، اس سے درجات ہیں، اور وہ درجات میں سے رب العالمین ان کو کیا کیا دیں گے؟ مغفرت بھی دیں گے، ساتھ ساتھ رحمت بھی دیں گے، یعنی اللہ پاک ان کے گناہوں کو فوراً سے معاف کر دیں گے۔ جب انسان شہید ہوتا ہے نا، اس کو تیر لگتا ہے یا کوئی تلوار لگتی ہے یا اس کو گولی وغیرہ لگتی ہے، جو ہی وہ زمین پہ گرتا ہے نا، اس کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ بخشش کا اعلان پہلے کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ مغفرت ہے اس کے لیے، پچھلے گناہ اللہ سارے معاف کر دیتے ہیں، وہ رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا، یعنی جو بھی اللہ کے راستے میں چلے گا، اللہ کو راضی کر لے گا، تو اس کے لیے بخشش بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ کی توفیق۔